بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مقدس کتاب پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کئی دن کے ناغے کے بعد آج پھر ہم لوگ اس درس میں شریک ہیں اور انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ اس کو مستقل رکھا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ قرآن مجید کی پوری اور مکمل تفسیر بیان ہو سکے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے اور اس کی عنایت اور اس کی مہربانی کے خواستگار رہتے ہوئے اسی کی توفیق سے انشاءاللہ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اس سے پہلے کی جو تفسیر ہم نے سنی تھی وہ اس بارے میں تھی کہ جب اہل کتاب اور دوسرے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن نے احکامات بدل دیے اور نسخ ہو گئی اس میں اور ایسا ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی حکم بدلتا ہے، یعنی جب پرانے حکم کی مدت پوری ہو جاتی ہے، انتہا پر پہنچ جاتی ہے اس کی مدت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا حکم لے کر آتا ہے، یا تو پچھلے سے بہتر یا اس کے جیسا۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کی تفصیل اور نسخ اور ناسخ اور منسوخ کے بارے میں آپ نے ملاحظہ فرمائی پچھلے درس میں۔ اسی سے آگے آیت نمبر 107 کی آج ہم تلاوت کریں گے اور اس کے آگے پھر تفسیر ہوگی۔ تو ان دونوں آیتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بدل دیتا ہے، نسخ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس سے بہتر لے آتا ہے یا اس کے جیسا لے آتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تھا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے آگے اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی یعنی سلطنت اور حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی حکومت ہے، تو اپنی حکومت میں وہ جو چاہے حکم صادر فرمائے، جیسا چاہے حکم نازل فرمائے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض کی اور لب کشائی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بھی یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، کوئی حمایتی نہیں ہو سکتا۔ حمایت کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے مقابلے پہ آ کر کوئی مدد اور حمایت نہیں کر سکتا۔ اب یہاں یہ بات ذہن نشین رہے، کیونکہ کچھ لوگ اس آیت کو پڑھ کر ایک ایسی تشریح کرتے ہیں یا کریں گے جس سے قرآن کی دوسری بہت ساری آیات کی تشریحات متاثر ہو جائیں گی اور صحیح احادیث اور اثر اور روایات بھی متاثر ہوں گے۔ لہٰذا کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جو آگے جا کر جس میں تضاد پیدا ہو سکے یا ایک دوسرے کے مقابلے پر آیتیں آ جائیں اور احادیث اور آیت کا تصادم ہو جائے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ
تشریح وہ کرنی چاہیے جو ثابت ہے اور جو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کے عمل سے اور صحابہ کے اقوال سے اور ان کے عمل سے جو ثابت ہو، اسی کو تشریح اور تفسیر قرآن میں جگہ دینی چاہیے۔ اپنی مرضی اور اپنے عقل کے گھوڑے اور اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی حمایتی۔ اب یہاں اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے اور یہ تفسیر بیان کر دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی حمایتی نہیں ہے، اب یہ ترجمہ کرنے کے بعد یہ تفسیر کرتے ہیں لوگ یا کریں گے کہ دیکھیے قرآن میں صاف لفظوں میں آ گیا وما لکم، کہ تمہارے لیے، یعنی مسلمانوں سے کہہ دیا گیا اور انسانوں سے کہہ دیا گیا، اللہ نے اپنے بندوں سے یہ کہہ دیا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کسی کو ولی نہ سمجھا جائے، کسی کو حمایتی اور نصیر نہ سمجھا جائے، اور اگر کوئی ایسا سمجھ لے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے، اس پر غور کیجئے اور سوچئے۔ قرآن کی بہت سی آیتوں میں متعدد جگہ پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے لفظ ولی بھی آیا ہے اور مدد کا معاملہ بھی آیا ہے، اور قرآن کی دوسری آیتوں میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کے فرشتوں نے یا اس کے نبیوں نے مدد کی، یا غیر نبی اس کے بندوں نے، نیک بندوں نے، اولیاء نے مدد کی۔ تو جب یہ بات ہمیں مل رہی ہے تو پھر یہ کہہ دینا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور اگر کوئی اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرے یا کوئی کسی کی مدد کر دے تو یہ سب شرک اور بدعت اور گمراہی ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، اور باقی لوگ جو مدد کرتے ہیں یہ باطل نہیں ہے، کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اجازت سے، اس کے حکم سے، اس کے چاہنے سے مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہے کہ فرشتوں نے مدد کی اللہ کے حکم سے، اس کے چاہنے سے، اس کے اذن سے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے مدد کی اللہ کے حکم سے، اس کے چاہنے سے، اس کے اذن سے۔ اولیاء بھی مدد کرتے ہیں اور اولیاء نے بھی مدد کی۔ آپ کہیں گے کہ ولیوں کا ذکر قرآن میں کہاں سے آ گیا اور کس ولی کی کرامت جو ہے وہ قرآن میں آئی ہے؟ تو میں آپ کو تفصیل سے جب وہ مقام آئے گا تو وہاں بیان کروں گا۔ یہاں میں اشارتاً آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ قرآن میں ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان ایک تخت منگانا چاہتے تھے، ایک ملکہ کا، اور آپ نے فرمایا کہ کون لے کر آئے گا۔ پورا واقعہ ہے، میں یہاں صرف اشارتاً بیان کروں تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، قرآن بتا رہا ہے علم من الکتاب۔ تو جو کتاب کا علم تھا اس شخص نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے کی دیری میں یا اتنی دیر میں کہ آپ پلک بھی نہیں جھپک پائیں گے اور تخت آ جائے گا۔ اور جب پلک جھپکا تو دیکھا چشم زدن میں وہ تخت سامنے رکھا ہوا تھا۔ تو ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے وہ ایک کام ان کے ایک صحابی نے کر کے دیا کہ نہیں دیا؟ تو اس طرح کی بات گویا کہ اس نے مدد کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف طور پر فرمایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے، آیت ہے پوری، من انصاری الی اللہ۔ تو یہاں پر نصرت یعنی نصیر جس سے آپ لے کر آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نصیر کوئی نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر من انصاری الی اللہ ہے۔ اور فرشتوں کے لیے اور مومنین کے لیے لفظ ولی کو استعمال کیا اللہ نے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرشتوں کے لیے بھی نحن اولیاؤکم یہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہنا بالکل غلط ہوگی کہ اب اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کہیے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے چاہنے سے، اس کے حکم سے، اس کے اذن سے اور اس کے اختیار دینے سے لوگ مدد کرتے ہیں، مخلوقات ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں، فرشتے مدد کرتے ہیں، انبیاء مدد کرتے ہیں، اولیاء مدد کرتے ہیں۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کرے، یہ تو نص کی بات ہو گئی۔ اور دوسری یہ کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو عذاب دینا چاہے اور جہنم میں ڈال دے کسی کافر کو، تو اب کوئی اس کافر کی مدد نہیں کر سکتا، گزارش بھی نہیں کی جائے گی کافر کے لیے۔ ہاں جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، اگر ان کو سزا اللہ نے دے دی تو گزارش کی جا سکتی ہے، اللہ سے شفاعت کی جا سکتی ہے، سفارش کی جا سکتی ہے، مگر حکم نافذ نہیں کیا جا سکتا اللہ کے مقابلے میں آ کر۔ اور جو سفارش اور شفاعت کرتا ہے وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں آتا، کیونکہ اس سفارش اور شفاعت کے لفظ سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو سفارش کر رہا ہے وہ گزارش کر رہا ہے، ایک التجا کر رہا ہے۔ تو التجا اور گزارش کرنے والا برابری کے مقابلے پہ نہیں آتا بلکہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو تمام انبیاء عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدہ کریں گے اللہ کے سامنے، تب شفاعت شروع ہوگی وہاں سے۔ تو اللہ کے مقابلے پہ آ کر کوئی شفاعت نہیں کرتا، کوئی نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اللہ کے مقابلے پہ آ کر شفاعت نہیں کرتے، سفارش نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا بندہ بن کر اس کی حمد و ثنا بیان کر کے، اس کی عبادت کر کے، اس کی بندگی بجا لاتے ہوئے اللہ سے سفارش کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرماتا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ تو اللہ کے مقابلے پہ، یعنی مقابلے کا مطلب سمجھے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے اور ویسا ہی کوئی دوسرا بھی مدد کرنے والا ہے، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے طرح کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی نہیں، اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ دھوکہ نہ دیا جائے کہ اگر اب کسی کو، جس کو ولی کہتے ہیں، یا نبی سے کوئی مدد طلب کر لے، یا ولی سے کوئی مدد کر دے، یا ولی کسی کی مدد کر دے، نبی کسی کی مدد کر دے، تو یہ شرک اور کفر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اجازت اور اختیار دینے سے یہ کام ہوتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے پہ آ کر اور اللہ سے ایک طرح کا مقابلہ کرتے ہوئے اور اللہ کی برابری کرتے ہوئے یہ کام نہیں ہوتے۔ جو اللہ کی برابری کا دعویٰ کرتا ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، پھر وہ ولی کیسے ہوگا اور وہ عظمت والا کیسے ہوگا؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے فرشتے اور اس کے رسول کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے، یا اللہ کی برابری پہ آ کر، یا اللہ کے مقابلے میں آ کر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب بات واضح ہو گئی۔ اور فرشتے مدد کرتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، انبیاء نے مدد کی، قرآن سے ثابت ہے، غیر انبیاء مومنین بندے جو تھے انہوں نے مدد کی، قرآن سے ثابت ہے، اور احادیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے اذن اور اس کے اجازت سے اور اس کے حکم سے مخلوقات ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہاں کی تفسیر یہ ہے کہ یہودی جو تھے، اہل کتاب یہودی، یہ مسلمانوں کو اکساتے تھے کہ خوب سوال کیا کرو، کیونکہ یہودیوں کی عادت تھی۔ آپ نے پیچھے آیتوں میں سنا کہ یہ بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ سے، انہوں نے کیسے سوال کیے، تو یہ مسلمانوں کو بھی اکساتے تھے کہ تم بھی اسی طرح سوال کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کام نہ کرو، یعنی یہودی سازش کر رہے ہیں، تم ان کی سازش میں نہ آؤ اور ایسا مت کیا کرو۔ ایک دوسری تفسیر اس کی ہے کہ یہ یہودیوں سے کہا گیا کہ یہودیوں، تمہارے آباء و اجداد نے جس طرح حضرت موسیٰ سے الٹے سیدھے سوال کیے، ان کو پریشان کیا، ایسا ہی تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کرو، یہ فرمایا گیا۔ اور فرمایا گیا کہ جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیا، یعنی کفر کو لے لیا، ایمان چھوڑ دیا، تو وہ راستے سے بھٹک گیا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، یعنی اہل کتاب میں سے خاص طور سے یہودی، ان کی نشانیاں موجود تھیں اور ان کے آیتیں اور دلائل موجود تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے کفر کو پسند کیا، نبی کریم پر ایمان نہیں لائے، تو وہ سیدھے راستے پر نہیں، وہ بھٹکے ہوئے راستے پر ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اہل کتاب جو کافر تھے، جو خاص طور سے یہودی، ان کے جتنے دعوے تھے کہ جنت ہماری ہے اور ہم آگ میں نہیں جلیں گے اور ہم ہی نیک بندے ہیں اور ایسا، یہ سارے دعوے باطل ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فقد ضل سواء السبیل، کہ جو لوگ ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیتے ہیں وہ راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کا راستہ بھٹک گیا ہے، وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اور
یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو غور سے سنیں کہ سوال کرنے سے جو منع کیا گیا ہے، یعنی ام تريدون ان تسألوا، اس یہ جو طریقہ ہے، یعنی اس کو جو کہتے ہیں، یہ جو تعبیر ہے اور یہ جو انداز خطاب ہے، اس کا مطلب یہ کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے اس طریقے سے سوال نہ کرو جیسے حضرت موسیٰ سے کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہش معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ کی خواہش کیا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو؟ یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ جس کے جواب میں بندہ کہے کہ ہاں میں یہی چاہتا ہوں، یا کوئی بندہ کہے نہیں میں یہ نہیں چاہتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مت کرو ایسے سوال۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں میں یہ عرض کروں کہ اب اگر کوئی یہ کہے، کوئی غیر یہ کہے کہ صاحب یہاں تو سوال کرنے سے منع کر دیا گیا اور دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی سوال کرو، اور یہاں کہا گیا ہے کہ نہ کرو سوال۔ تو اب چونکہ اس آیت کریمہ میں جب یہ ذکر کر دیا گیا کما سئل موسیٰ من قبل، اس سے بات سمجھ میں آئی کہ مطلقاً سوال کرنے کو منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس طرح کے سوالات کہ جس طرح کے سوالات بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کیے تھے۔ آپ نے دیکھا نا پیچھے گائے والے قصے میں، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کیسے کیسے سوال انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیے۔ یہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، جب تک ایمان نہیں لائیں گے، جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں۔ اور پھر گائے والے معاملے میں تو اس طرح کے سوالات جو علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں، جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کسی حکم کو ٹالنے کے لیے، نافرمانی کرنے کے لیے، اور نبیوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور اپنی مرضی کے مطابق احکامات حاصل کرنے کے لیے، یہ جو سوال ہوتے ہیں نا اس طرح کے، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا بہت اچھی بات ہے، مستحسن ہے، مستحب ہے، اور علم حاصل کرنا تو ضروریات دین کا علم حاصل کرنا تو فرض ہے۔ نماز کیسے پڑھی جائے گی، ہم پر فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ اس کے بارے میں جتنا سوال ہم کریں گے اتنا اچھا ہے اور سیکھیں گے، مگر نبیوں کو جانچنے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے، اور یہ سوچ کر کہ میں ان سے ایسا سوال کر دوں کہ جس کا جواب ان کے پاس نہ ہو، مذاق اڑانے کے لیے انبیاء کا، یہ غلط بات ہے۔ ہاں نبی سے سوال کرنا ہے، اپنے دین پر صحیح کیسے چلیں، ہم اپنے حلال و حرام کو سمجھنے کے لیے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اور کیا ہم کریں کیا نہ کریں، علم حاصل کر اس پر عمل کرنے کے لیے سوال کیے جائیں، وہ بہتر ہے۔ اور خالی جانچنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، اپنی خواہش کے مطابق احکامات طلب کرنے کے لیے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی کسی طرح سے ہم اتنا سوالوں میں الجھاتے ہیں کہ وہی ہو جائے کہ ہاں بھائی چلو شراب پی لو، اتنا سوال کر لوں، ایسا نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوال کریے کہ شراب حرام ہے کہ جائز؟ قرآن نے کہہ دیا حرام ہے، مان لیجیے اس بات کو۔ یہ سوال کیجئے کہ نماز فرض ہے کہ نہیں؟ قرآن نے جواب دے دیا کہ ہاں نماز پڑھو۔ زکوٰۃ دوں کہ نہیں دوں؟ قرآن نے کہہ دیا زکوٰۃ دو۔ حج کروں کہ نہیں کروں؟ قرآن نے کہہ دیا کہ حج کرو۔ یہ سوالات ٹھیک ہے، مگر جانچنے اور امتحان لینے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے سوالات کیے گئے؟ یعنی ویسے سوال مت کرو۔ یہاں کوئی سوال نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا نہیں جا رہا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں، کہ آپ کہیں ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں، یہ نہیں، مطلب کہ آپ اس طرح سوال نہ کریں، اس سے رک جائے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس طرح کے سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایمان ہوتا ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے، اس کی جگہ کفر آ جاتا ہے، اور پھر ایسا کرنے والا وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے یہ بات۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن میں تضاد نہیں ہے، ایک جگہ سوال کرو کہہ دیا اور ایک جگہ سوال مت کرو، ایسا نہیں۔ تو جو سوال کرو وہ سوال ہیں جس پر تمہیں علم حاصل ہو جائے اور تم اس پر عمل کر لو، اور یہ جو سوالات ہیں یہ پریشان کرنے کے لیے ہیں، گستاخی کرنے کے لیے ہیں، لہٰذا ان سے روک دیا گیا اللہ نے۔ تو یہاں پر کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نصیحت ہے، سمجھا دیا گیا ہے۔ جس طرح وہاں پر سوال کرنے کو کہا گیا، اسی طرح یہاں سوال نہ کرنے کو کہا گیا، دونوں کی نوعیت بالکل الگ ہیں۔ پریشان کرنے کے لیے اور توہین کرنے کے لیے سوالات نہ کیے جائیں، علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو سوالات فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ 109 نمبر آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، یعنی اہل کتاب کے بہت سارے لوگوں نے، جو اب آگے بتا رہا اللہ کیا کیا، کب کیا یہ، جبکہ حق خوب واضح ہو گیا ہے۔ تو اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، جبکہ اہل کتاب پر خوب واضح ہو چکا تھا حق۔ اس کے بعد انہوں نے یہ چاہا اپنے حسد کی وجہ سے کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فاعفو، ان کو معاف کر دو، یعنی ان پر عقاب نہ کرو، ان سے الجھو مت، انہیں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ واصفحو، اور ان کا مواخذہ بھی مت کرو، ان سے درگزر کر دو، بحث آگے نہ بڑھاؤ، پوچھو بھی مت ان سے کچھ۔ کب تک؟ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ جب اللہ دوسرا حکم دے گا اس کے بارے میں تو پھر جو حکم دے گا وہ کیا جائے گا۔ اللہ نے آگے آیتوں میں وہ حکم بھی دے دیا کہ وہ حکم کیا ہے، وہ میں بھی بتاؤں گا تفصیل سے آپ کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ اس پر قادر ہے کہ جب چاہے اپنے بندوں کو منع کر دے کسی چیز سے کہ ایسا مت کرو، اور جب چاہے حکم دے کہ ایسا کرو، جب چاہے وہ کہہ دے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو تو بندے پر معاف کرنا واجب ہے، جب وہ کہے کہ اپنے بندوں سے کو درگزر کر دو، اپنے دشمنوں کو درگزر کر دو، اپنے دشمنوں سے کی باتوں کو، تو بندے پر، اس کے مومن بندے پر واجب ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو درگزر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہیں دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تو تم ان کے تلوار کا جواب تلوار سے دو، تو پھر تلوار سے جواب دیا جائے گا اس کا، جب اجازت دے گا آگے۔ اب میں اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا آپ کو۔ تو ان کو معاف کر دو، یعنی ان کو چھوڑ دو، ان سے ابھی عقاب اور عتاب نہ کرو، اور ان سے بدلہ نہ لو، معاف کر دو۔ واصفحوا، اور درگزر کر دو، مواخذہ بھی مت کرو، پوچھو بھی مت۔ کب تک؟ جب تک اللہ اپنا حکم، یعنی کوئی دوسرا حکم نہ دے دے ہم لوگوں کو۔ اللہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب اس کی تفصیل یہ کہ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے مسلمانوں سے یہ کہا، دعوت دی کہ تم دین چھوڑ دو۔ کب؟ جنگ احد کے بعد، تو آپ اپنا دین چھوڑ دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کس نے کہا تھا؟ یہودیوں نے، یاد رکھیے گا، یہ مشرکین مکہ نے نہیں کہا تھا، وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مشرکین مکہ والی بات الگ ہے، اور اہل کتاب جو کہہ رہے ہیں وہ اس کی بات الگ ہے۔ اہل کتاب، اب یہاں پر آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ ان کو چھوڑ دو، اور جبکہ یہ احد کے بعد بات ہو رہی ہے، یعنی جنگ بدر بھی ہو چکی ہے، احد بھی ہو چکی، یعنی جہاد تو ہو چکا ہے، اب کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو یہ دیکھیے دو الگ الگ چیزیں، اہل کتاب کا میٹر الگ ہے، مشرکین مکہ کا میٹر الگ ہے، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ تو مشرکین مکہ سے جب تک اجازت نہیں تھی لڑائی کی اور جہاد کی، جب تک مسلمانوں نے صبر کیا، ہجرتیں کی، صبر کیا، خاموش رہے۔ جب مشرکین مکہ کی حد سے بڑھ گئی حرکتیں اور انہوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا، اور مسلمان مستحکم بھی ہو گئے مدینے میں آ کر، تو پھر اپنے جان کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اپنی جان کو بچانے کے لیے ان سے لڑائی کر سکتے ہو، یعنی یہ جو تم سے جنگ کے لیے آ رہے ہیں تو تم ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ اور یہ ایک نیچرل بات ہے اور معقولی بات ہے کہ اگر آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں تو آپ اپنا دفاع کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ اپنا دفاع کر لیجئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے یہ کہا ہو کہ ہر اس انسان کو مار دیا جائے جو مسلمان نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، جو آپ سے لڑائی لڑنے آ رہا ہے، آگے میں آپ بھی آگے جب تفسیر آئے گی تو آپ اور سنیں گے کہ مسلمانوں نے تو یہ بھی عہد کر لیا تھا مدینے میں، جو یہودی یعنی غیر مسلم رہ رہے تھے، کہ اگر تمہاری جان پر کوئی خطرہ بنے گا تب بھی ہم لڑنے کو تیار ہیں، تمہاری جان کی حفاظت کریں گے۔ تو یہاں تو مسلمانوں کوئی میٹر ہی نہیں ہے، یعنی یہودیوں سے، کہ یہودیوں کو اگر کوئی مارنے آیا تو مدینے کے مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس میں تو مسلمانوں کو ہی لینا دینا نہیں تھا، مسلمانوں کو کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے تم نپٹو، اپنی جان خود بچاؤ۔ نہیں، مسلمانوں کی حکومت مدینے میں قائم ہو گئی،
مسلمان کی سلطنت قائم ہوئی، اسلامی حکومت قائم ہوئی، تو پھر جو بھی اسلامی حکومت میں سکون اور امن سے رہے گا اس کے ساتھ امن کا معاملہ رکھا جائے گا۔ اب اگر اسلامی حکومت کیا کسی بھی حکومت میں کوئی رہتا ہو اور حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دے، تو آپ مجھے بتائیے دنیا کا قانون کیا ہے؟ کسی بھی ملک میں کسی حکومت میں آپ رہتے ہوں اور جس حکومت میں رہ رہے ہیں، یعنی جو حکومت آپ کے لیے سہولتیں فراہم کر رہی ہے، جو حکومت آپ کے لیے آسانیاں فراہم کر رہی ہے، آپ کو رہنے کے لیے جگہ دے رہی ہے، آپ کے بچوں کے پڑھنے کا انتظام کر رہی ہے، علاج کا انتظام کر رہی ہے، ایسی حکومت جو آپ کو سہولتیں دے رہی ہے، ایسی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں اسی ملک میں رہ کر، تو پھر سزا کیا ہوتی ہے؟ تو ہر ملک کا یہ قانون، یہ عقلی قانون ہے۔ ایک معاشرے کو، انسانی سماج کو، مسلمانی سماج نہیں، انسانی سماج کو، انسانی سوسائٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت سے بغاوت کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ورنہ پھر نظام نہیں چل پائے گا، ایک عجیب و غریب معاملہ ہو کر رہ جائے گا۔ جو جس کو چاہے گا لوٹ لے گا، جو جس کو چاہے گا مارے گا، تو پھر حکومت کو اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور حکومت سے بغاوت کرنا اس حکومت میں سب سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ چوری کر لینا ایک جرم ہے ہندوستان میں، ہندوستان کے قانون کے حساب سے اس کی سزا ملتی ہے، اسلامی قوانین کے حساب سے اس کی سزا ہے، امریکہ کے ملک میں جو قانون ہے اس کے حساب سے اس کی سزا ہے، برٹش میں جو قانون ہے اس کے حساب سے چوری کرنے والی کی سزا ہے، مختلف دنیا کے ممالک میں جو قانون ہے وہاں چوری کرنے والی کی سزا ہے۔ ایسے ہی کسی کی عزت، جس کو ہتک عزت کہتے ہیں، اس کی بھی سزا ہے۔ کسی کو بے عزت کر دیں آپ، کسی کی بے عزتی کر دیں تو اس کی بھی سزا ہوتی ہے، اس کے قانون ہے۔ ایسے ہی کسی کو آپ اگر مار دیں، جان سے مار دیں، قتل کر دیں، ہر ملک میں اس کی سزا ہے، جو جہاں بھی جو قانون ہو اس کی سزا ہے۔ ایسے ہی اگر اس حکومت سے آپ بغاوت کر دیں تو یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ یعنی کسی ملک میں اس وقت جو نظام قائم ہے دنیا کے اندر، اس میں سب سے بڑا جو جرم مانا جاتا ہے، جو چند بہت بڑے جرم ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اسی حکومت سے بغاوت کر دینا۔ مثلا ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، تو اگر اب ہندوستان کا شہری ہندوستان کی حکومت سے اور اس کے قوانین سے ہی باغی ہو جائے تو یہ ہندوستان میں کسی کو قتل کرنے سے بڑا جرم مانا جاتا ہے، جس کو دیش دروہ کہتے ہیں کہ دیش دروہی ہے۔ ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے، تو اسلام میں بھی یہی، اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے اسلام کے خلاف سازش کرو گے، بغاوت کرو گے اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے احکامات سے، یعنی بغاوت کریں گے آپ، تو پھر اس کی سزا ویسے ہی بھگتیں گے۔ تو سزا کے طور پر، یعنی آپ رہ رہے مسلمانوں کی مدینے میں، اہل کتاب اور یہودی مدینے میں رہ کر مسلمانوں اور اسلام سے بغاوت کر رہے ہیں اور امن کو ختم کر رہے ہیں، انتشار پیدا کر رہے ہیں اور بد امنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی سزا تو ملے گی۔ اب اس سزا کو آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے اسلام نے دیکھیے اور یہاں پر مار دیا اور قید کر دیا اور فلاں کر دیا، تو یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی جیسا کہ ایک چور چیختا پھرے کورٹ سے، جب اس کو سزا ہو جائے چور کو، تو وہ باہر نکل کے چیخے، دیکھو میرے اوپر ظلم کر دیا اور میں تو بڑا غریب تھا، میں نے تو بھائی صرف جو ہے وہ 2 لاکھ روپے چرائے، میں نے کون سا بڑا وہ کر دیا، اور میں نے جس کے یہاں چوری کی وہ تو کروڑوں پتی آدمی ہے، اس کے پاس تو بلینر ہے، وہ تو اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے، میں نے اس کے 2 لاکھ روپے تو چرائے تھے، کیا غریب ہو گیا وہ چوری سے؟ ابھی کہتے پھر آپ، مگر سزا آپ کو ملے گی کیونکہ آپ نے چوری کی ہے۔ لہٰذا ہر چیز کو سنجیدگی اور انصاف کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ پوری دنیا جو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اب اسلام نے اگر بغاوت کی سزا دے دی تو اسلام غلط ہو گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ بغاوت کی ہر ملک میں سزا ہے، ملک کے آئین سے، قانون سے، ملک کی حکومت سے بغاوت کرنا، ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان سے بغاوت کرنا، اور یو کے میں رہتے ہوئے یو کے سے بغاوت کرنا، اور یونائٹڈ اسٹیٹ میں رہتے ہوئے یعنی امریکہ میں رہتے ہوئے وہاں امریکہ کی حکومت اور امریکہ کے آئین اور ملک سے بغاوت کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، نہیں کرنا چاہیے کسی کو، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا بھگتتا ہے۔ تو اسلام نے بھی اس کی سزا متعین کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کے سزا دینے کے انداز الگ ہیں، اس میں ایک اصلاح کی پہلو بھی ہے، اس میں دوسرے لوگوں کو نصیحت بھی ہے، اس سزا میں کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، سزا اسی کو ملتی ہے جس نے حرکت کی ہوتی ہے، اور اتنی ہی سزا ملتی ہے جتنی حرکت کی ہے۔ اسلام میں ظلم نہیں ہے،
باقی دوسری جگہ ہو سکتا ہے زیادتیاں ہو جاتی ہیں ان لوگوں سے، مگر اسلام میں زیادتی کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اب آپ یہاں سمجھے کہ جب یہودیوں نے، اب یہ بات کیا ہو گئی، یہودیوں سے الگ ہے معاملہ اور کفار و مشرکین مکہ سے الگ ہے معاملہ، دونوں کو ملا کر نہ دیکھیے گا، دونوں الگ الگ معاملے ہیں۔ تو وہ جنگ احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد کی یہ بات آ رہی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب غزوہ احد اور بدر ہو چکا ہے تو پھر اب کیوں معاف کر دو۔ تو یہاں اہل کتاب سے معاملہ ہے، وہاں کفار و مشرکین مکہ سے مقابلہ تھا، دونوں میں فرق ہے۔ تو اب یہاں پر جب غزوہ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے صحابہ سے، یعنی کچھ صحابیوں کو بلغلانا شروع کیا اور یہ کہا کہ تم دین سے پھر جاؤ، دعوت دے دی کہ مرتد ہو جائیے، آپ دین کو چھوڑ دیجیے، اسلام کو چھوڑ دیجیے۔ حضرت حذیفہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو دعوت دی۔ ان دونوں حضرات نے بہت سختی سے اس کا رد کر دیا، منع کر دیا، یعنی سختی سے رد کیا۔ اب جو بھی سختی رہی ہو ان کی، جھڑک دیا ہو، تھپڑ مار دیا ہو، ڈانٹ دیا ہو، جو بھی کیا ہو، سختی سے رد کیا۔ پھر یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب پوری بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ نے ٹھیک کیا، منع کر دیا ان کو، لڑائی نہیں لڑنی ہے، ابھی جنگ نہیں کرنی ہے اہل کتاب سے، یہودیوں سے۔ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، جب ابھی ان کو معاف کرو، ابھی ان پر رحم کرو، ابھی معاف کر دیجئے ان کو۔ جب وہ موقع آئے گا، جب اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا تو پھر وہ کام کیا جائے گا۔ تو ابھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ، دیکھیے کفار و مشرکین سے کتنا مسلمانوں نے نرمی کا معاملہ کیا، کتنی دیر کے بعد جا کر پھر جنگ کی نوبت آئی۔ تو ابھی یہودیوں سے فوراً جنگ نہ کرو، ابھی یہاں پر نرمی کا معاملہ رکھی، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ پھر جب اللہ دوسرا جب حکم دے گا تو پھر اس حکم کے مطابق معاملات کی جائیں گے۔ تو چنانچہ جب وہ حکم آیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر ساری یہودیوں کی یہ ساری حرکتیں ختم ہو گئیں اور پھر وہ عمل کیا گیا اس پر جو اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو اس پس منظر میں اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فاعفو، معاف کر دو، چھوڑ دو، وصفحو، درگزر کر دو، مواخذہ بھی مت کرو۔ حتی، کب تک؟ قیامت تک کے لیے نہیں، حتی یأتی اللہ بامرہ، یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں بھی اللہ نے جتا دیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کمزور سمجھ کر نہیں، یہاں پر ایسا نہیں کہ مسلمان کوئی یہ کہے کہ مسلمان تو وہاں اتنے دبے کچلے تھے اور کرتے بھی کیا اس کے علاوہ، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اتنے دبے کچلے تھے اور اس کے علاوہ یہودیوں کی ان حرکتوں پر اگر درگزر نہ کرتے تو اور کرتے کیا۔ آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں کیا ہے اس میں، فاعفو، معاف کرو، وصفحو، یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وصبرو، صبر کر لو، یہ نہیں کہا گیا کہ صبر، مسلمانوں تم صبر کر لو، یہ نہیں کہا گیا۔ فرمایا وصفحو، درگزر کرو۔ درگزر کون کرتا ہے؟ درگزر کمزور طاقتور کو درگزر نہیں کرتا، طاقتور کمزور کو درگزر کرتا ہے۔ یعنی جو مواخذہ لینے کی طاقت رکھتا ہو وہ درگزر کرتا ہے تو درگزر ہوتی ہے، اور کمزور کمزور کیا کرے گا؟ کمزور کوئی درگزر کرتا ہے؟ کمزور صبر کرتا ہے۔ بھئی کمزور ہیں ابھی، صبر کیجئے۔ مگر مسلمان یہاں پر کمزور اور دبے کچلے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں مسلمان طاقتور تھے، مگر اللہ نے فرمایا جب اللہ کا حکم آئے گا اس وقت۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ یعنی یہاں تک بات آ گئی کہ جب حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ سے یہودیوں نے یہ کہا کہ تم مرتد ہو جاؤ، تب بھی ان سے قتال اور جنگ نہیں کی مسلمانوں نے۔ کیوں؟ اللہ نے نہیں فرمایا ابھی، جب اللہ حکم دے گا جب ہم تلوار سے مقابلہ کریں گے، ابھی ہمیں درگزر کرنا ہے۔ دیکھ چکے نا بدر میں، دیکھ چکے مسلمانوں کی طاقت، اور اس کے بعد پھر احد بھی ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مسلمان مستحکم بھی ہو گئے، باقاعدہ حکومت ہو گئی۔ اب کائے کی کمزوری تھی؟ کمزوری نہیں تھی۔ اللہ نے منع فرمایا کہ اس میں ایک حکمت، کوئی مصلحت ہے اس میں، اللہ کی حکمت ہے کہ ان کو درگزر کر دو ابھی۔ تو یہ آیت اس پس منظر کے لیے ہے۔ اب آپ اس پس منظر میں اس آیت کا مطلب لیں، یہاں سے مسلمانوں کی کمزوری یا ان کے چاپلوسی یا ان کا جی حضوری نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابھی معاف کرو، درگزر کر دو،
جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. اللہ حکم لے کر آئے گا، پھر اس کے بعد اس حکم کے مطابق عمل ہوگا. اور فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. کمزور نہ سمجھنا اسلام کو، اللہ ہر شے پر قادر ہے. یہاں پر پھر اس نے اپنی قدرت کی بات کہی، اور 2 آیتیں پہلے پھر اللہ نے اپنی قدرت کی بات کہی تھی. جب نص کی بات آئی تھی تو فرمایا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بھی ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو کمزور نہیں ہے اللہ اور اس کا دین، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں ایک مصلحت، ایک حکمت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم نہیں دیا. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو جنگ اور قتل اور خونریزی اور یہ سب ہے. اب وہ لوگ اس آیت کو پڑھیں، کہاں ہے اس میں جنگ اور خونریزی؟ مطلب آپ ذرا سوچیں کہ اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ کسی مسلمان سے اسلامی حکومت میں کوئی کسی مسلمان سے یہ کہے کہ آئیے مرتد ہو جائیے آپ، اور سازشیں کرے اور مسلمانوں کو ایمان سے کفر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرے. کتنا بڑا جرم ہے. مگر کیا یہاں ابھی خون بہایا گیا؟ آج کی حکومتیں جو ہیں یا آج کے جو بادشاہ اور حکمران ہیں، ذرا یہ غور کریں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اگر کوئی، یہ تو خیر ایک غلط بات تھی، یعنی جو فی نفسی غلط تھی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فی نفسی صحیح ہوتی ہیں مگر حکومت کے لیے غلط ہوتی ہیں. یعنی حکومت نہیں چاہتی کہ یہ باتیں ہوں مگر وہ ہوتی صحیح باتیں ہیں، سچی باتیں ہوتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کبھی تبادلہ ہو جاتا ہے، کبھی سسپینڈ ہو جاتا ہے، کبھی سزا مل جاتی ہے، کبھی کوئی الزام لگا کر اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں ظلم نہیں ہے. جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ اسلام کے نمائندے نہیں ہیں. مسلمان ہو سکتے ہیں وہ، مگر اسلام کا نمائندہ نہیں ہو سکتے. وہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں. کبھی کبھی علماء کہتے ہیں کہ جو ظلم کرنے والے کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات سے ان کے اس عمل کا کوئی لینا دینا نہیں. ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتے ہوں، سچے مسلمان ہوں، مگر وہ بے عمل ہیں، گناہ گار ہیں. ان کی ان حرکتوں کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے ان کی اس طرح کی حرکتوں کی جس میں ظلم، بربریت اور جبر ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دیکھیے، آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت خونریزی ہے اور قتل ہے اور فلاں لکھا ہے، اس کا ایک الگ پس منظر ہے. اسلام میں قتل دکھائی دے گیا آپ کو، مگر مسلمانوں کو جو قتل کیا گیا اور ان کے گھروں میں سے ان کو نکال دیا گیا، آپ ذرا سچویشن دیکھیں. مسلمانوں کو مکے سے نکالا گیا، ظلم کیے گئے، ان کے گھر چھین لیے گئے، ان کے بچوں کو مارا گیا، ان کو کوڑے برسائے گئے، غلاموں پر جو ہے بھاری پتھر رکھ دیے گئے، کھانا پینا بند کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، آخرکار شہر سے نکال دیا گیا. مگر جو وہ مسلمان جو مکے سے نکالے ہوئے تھے، جب طاقتور ہو کر مکے میں داخل ہوتے ہیں تو مکہ جلایا گیا؟ نہیں جلایا گیا. کیا کہا گیا؟ وہی دشمن جو نبی کریم اور ان کے اصحاب کو مکے سے نکال رہے تھے اور ان کے قتل کی خواہش رکھتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اب جب مجبور ہو گئے ہیں تو طاقتور قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. یہ ہے اسلام. اسلام طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا. کبھی اسلام میں قوت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا گیا. ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ ملک فتح کیا اور قتل عام مچا دیا اور لوٹ پاٹ کر لیا. ایسا نہیں. اسپین اور اندلس کی طرف اسلام کو دیکھیں آپ. تاریخ آپ کے پاس ہے، کسی کی بھی تاریخ لے لیں. 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. خود ہندوستان پر مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی. کیا سب غیر مسلموں کو کاٹ کے مار کے برابر کر دیا؟ اندلس میں کیا تمام عیسائیوں کو مار کے برابر کر دیا؟ بیت المقدس پہ حکومت رہی مسلمانوں کی، کیا سب کو ختم کر دیا مار کر؟ فارس پہ حکومت رہی، سب کو مار کر ختم کر دیا کیا؟ کچھ سوچنے کی بات ہے. اسلام نے طاقت کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اس موقع پر ہوئی ہیں کہ مسلمانوں پر جنگ تھوپی گئی تو پھر جنگ ہوئی. نہیں تھوپی جاتی نہیں ہوتی. آج یو این او کہہ رہی ہے کہ انسان آزاد ہے، وہ جو سا چاہے مذہب اختیار کر سکتا ہے. آپ زبردستی نہیں کر سکتے اس پر کہ فلاں مذہب اختیار کرو. آج کہہ رہی ہے یو این او، اور پوری دنیا اس کو مان رہی ہے. ہندوستان کی حکومت بھی اس کو مانتی ہے، امریکہ کی حکومت بھی مانتی ہے، لندن اور برٹش بھی اسی کو مانتا ہے کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی کے اوپر. ٹھیک ہے. آج
مگر 1500 سال پہلے اسلام نے یہ نظریہ دیا. آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہم اسے مسلمان نہیں ہونے دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے تو آپ اس کے کندھے پہ تلوار رکھ کر اس کو مسلمان نہیں کریں گے. اگر ایسا ہوتا تو اندلس میں پھر کوئی عیسائی باقی نہیں رہتا، نصرانی باقی نہیں رہتا کوئی. 800 سال حکومت بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. 800 سال میں پوری نسلیں صاف کی جا سکتی تھی بہت آسانی کے ساتھ، مگر نہیں ہوا. بیت المقدس میں مسلمانوں نے فتح کیا، قتل و غارت گری ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ مقابلہ کرنے ہی نہیں آیا کوئی. تو جب تم تلوار لے کر مسلمانوں کو مارنے نہیں آئے تو مسلمانوں نے نہیں قتال کیا. آپ تلوار لے کر مسلمانوں کو مارنے آتے جیسے فارس نے کیا تھا آتش پرستوں نے، تو پھر جنگ ہو جاتی. ہم اپنا پیغام لے کر آئے ہیں، اس پیغام کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ پیغام لے کر آئیے، کوئی روکتا ہے آپ کو؟ پوری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں. تو پیغام اللہ کا اللہ کی مخلوق تک پہنچے، یہ مخلوق کا حق ہے. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچے، یہ بندوں کا حق ہے. اگر بیچ میں روکا جائے گا تو پھر اس روک کو ہٹایا جائے گا، زبان سے ہٹایا جائے گا، پاور کے ساتھ ہٹایا جائے گا. یہ ایک فطری بات ہے اور ایک معقولی بات ہے. تو اس میں یہ کہہ دینا کہ اسلام میں تلواریں چلا دی اور مار کاٹ کر دی، اسلام کی تاریخ بہت زرعی تاریخ ہے. اور دوسری بات میں اور عرض کر دوں آپ کو کہ مسلمان بادشاہ ایک الگ چیز ہے اور اسلامی حکومت ایک الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ مسلمان بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کی مثال دے دیں، شاہ جہاں کی مثال دے دیں، بابر کی مثال دے دیں، ہمایوں کی مثال دے دیں، یہ مثالیں مت دیجیے. نادر شاہ درانی کی مثال دے دیں، یہ سب مثالیں مت دیجیے. اسلام کو سمجھنے کے لیے خلافت راشدہ دیکھیے، صحابہ کا عمل بتائیے، تابعین کا عمل دیکھیے. یہ ہے اسلام کی نمائندگی اور اسلام کے قوانین قرآن اور سنت میں جو ہیں وہ. اب آج کوئی مسلمان حاکم کیا کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری قرآن و سنت کی نہیں ہے. اگر کچھ غلط کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا فعل ہے. تو اسلام کو اس طرح کے باتوں سے بدنام نہیں کیا جا سکتا. اب بات سمجھ میں آ گئی، جب اللہ کا حکم دوسرا آیا اس پر عمل ہو گیا. ابھی تک منع کیا اللہ نے تو معاف کر دیا اور درگزر کر دیا. تو آپ ذرا سوچیں کہ مسلمانوں کا دل تو اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی ان سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اپنا دین چھوڑ دو، مرتد ہو جاؤ، دیکھیے معاف کیا کہ نہیں کیا. اب جب تک یہ حکم چلا معاف کرنے والا، جب اس کی مدت پوری ہو گئی، جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا تو دوسرا حکم آ گیا. تو اس طرح کی باتوں میں، اور اب تک وہی حکم چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا. اس کے بعد اب چونکہ کوئی دوسرا نبی آئے گا نہیں، لہذا حکم نہیں بدلے گا. حکم یہی ہے، یہی قرآن ہے، یہی احادیث ہیں، یہی سنت ہے. انہی میں سے ہمیں احکامات لینے ہیں اپنی زندگی کے لیے جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں پہنچائے، ہم تک ہمیں دے دیے. اسی میں سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے. اس سے پہلے ابھی نسخ والی آیت گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا. اب کوئی حکم بدلا نہیں جائے گا بھائی. اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب کوئی حکم بدلا نہیں جائے گا. یہ حکم بدل گیا ہے. فاعفوا واصفحوا کب بدلا؟ جب اللہ کا حکم آ گیا. آگے فرمانا یہ کب تک کرو؟ حتی یأتی اللہ بامرہ. کب تک؟ جب تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. جب حکم آ گیا تو اگلا جو حکم آیا اب وہ حکم چل رہا ہے. اب نہیں تبدیل ہوگا حکم، کیونکہ اب کوئی وحی نہیں آئے گی اور اب کوئی احکامات خطاب شرعی نہیں آ سکتا. جو ہونا تھا وہ ہو چکا. تو اس طور پر اسلام کو دیکھیں کہ اسلام کی آپ اسلام کی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں انصاف کے ساتھ اور تعصب سے دور ہو کر اور حسد سے دور ہو کر، جلن سے دور ہو کر، بغض اور عناد سے دور ہو کر اور نیوٹرل ہو کر آپ ذرا اسلام کو پڑھ کر دیکھیں، قرآن پڑھ کر دیکھیں. قرآن نے کوئی بھی، میں چیلنج کر رہا ہوں پوری عالم انسانیت کو کہ قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی لائے کہ جس میں کوئی ظلم آپ کو نظر آتا ہو، میرے سامنے پیش کریں یا مجھے بتائیں کہ صاحب یہ دیکھیے یہ ظالمانہ قانون، یہ ظالمانہ حکم قرآن نے دے دیا. بتائیے آپ. ایسا نہیں ہے آپ کو. اور اس کی مدت جو ہے وہ صبح قیامت تک ہے. ایسا نہیں کہ کل لا کے دے دیجئے، پرسوں لا کے دے دیجئے. صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالی مدارس اسلامیہ کو قائم رکھے.
خانقاہوں کو قائم رکھے، علماء کو قائم رکھے، مدرسہ عالیہ قادریہ کو قائم رکھے، دیگر جو مدارس اہل سنت ہیں ان کو قائم رکھے، جامع ازہر، کعبۃ العلم، منارۃ العلم، جامع ازہر مصر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھے، تو علماء رہیں گے۔ تو آپ صبح قیامت تک اگر لا سکیں تو لائیے، کوئی نہ کوئی عالم رہے گا، میں نہیں رہوں گا، کوئی دوسرا رہے گا اور مجھ سے بہتر لوگ رہیں گے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ یہاں پر ابھی تک تو کوئی ثابت نہیں کر سکا قرآن میں کہ یہ حکم اور یہ آیت جو ہے دیکھیے ظلم والی ہے، اس میں ظلم ہو گیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ قیامت کے دن جو اللہ کے باغی اور دشمن ہیں ان پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ خود قیامت کا دن وہاں تو کسی کوئی حکومت نام نہاد مجاز حکومت ہوگی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ کی بادشاہت ہے۔ مجازی اور ظاہری حکومت بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی، وہاں ظلم نہیں ہوگا کسی پر، جتنا کیا وہ اتنا ہی ملے گا، اچھا کیا ہوگا تو اچھا، برا کیا ہوگا تو برا، ظلم کسی پہ نہیں ہوگا، زیادتی کسی پہ نہیں ہوگی۔ تو قرآن کی، اسلام کی تعلیمات میں اگر آپ کو کہیں ظلم نظر آتا ہو تو بتائیے کہاں پر ہے، اور یہ صبح قیامت تک کا وقت ہے آپ کے پاس، کوئی کسی بھی عالم کو بتائیے گا، اہل سنت والجماعت کے سنی صحیح العقیدہ عالم کو پاس لا کے بتائیے گا یہ، یا کسی صوفی کے پاس جائیے گا، وہ اس سے پوچھیے گا بات۔ تو اسلام کو قرآن و حدیث سے سمجھنے کی ضرورت ہے، صحابہ کے عمل سے اور ان کے کردار سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ذہن میں پہلے سے ایک بنا لیں بات اور پھر اس کے مطابق قرآن کی آیتوں کی غلط سلط تشریح کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آج کے اس درس میں کہنے، سننے، بولنے میں اگر کچھ غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں، اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کرتے رہیں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔